سلطنتی نوران ایک زرخیز، حسین اور مضبوط سلطنت تھی۔ یہاں کی زمینیں سرسبز تھیں، بازار خوشحال، رعایا مطمئن اور ہر طرف امن و ایمان کا راج تھا۔ چاروں طرف بادشاہ سلیمان کی حکمت اور عدل کی تعریفیں سنائی دیتی تھیں۔ بادشاہ سلیمان جوانی میں نہایت بہادر، نڈر اور انصاف پسند تھے۔ انہوں نے کئی فتوحات حاصل کیں، دشمنوں کے ظلم سے عوام کو نجات دلائی اور سلطنت کو ایسی بلندیوں پر پہنچایا کہ آس پاس کے بادشاہ بھی رشک کرتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بدلنے لگا تھا۔ محل کے سنہرے ستون، جواہرات سے مزین دیواریں، خدام کی قطاریں، سب کچھ موجود تھا، لیکن بادشاہ کے دل میں جیسے کوئی گہرا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ یہ وہ خلا تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہر رات وہ محل کی بالکونی میں بیٹھ کر چاند کو تکتا، جیسے وہ کسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ خدام آ کر سر جھکاتے، موسیقار ساز چھیڑتے، کھوجے ہنسی مذاق کرتے، لیکن بادشاہ کا چہرہ خاموش رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکن سی تھی، وہ تھکن جو جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ وزیر زاہد بارہا ان سے پوچھ چکا تھا، بادشاہ سلامت، کوئی پریشانی ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم درباری حاضر ہیں۔ بادشاہ صرف مسکرا کر جواب دیتا، نہیں وزیر، سب کچھ ہے لیکن شاید کچھ نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی درباری خاموش ہو جاتے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بادشاہ آخر کیوں بے سکون ہے۔ پھر ایک رات، وہ رات جس نے بادشاہ کی زندگی کا رخ بدل دیا، خاموشی تھی۔ محل سو چکا تھا۔ بادشاہ کا کمرہ ٹھنڈی ہوا سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک آگ سی جل رہی تھی۔ آنکھیں بند ہوئیں اور خواب نے دستک دی۔ وہ خود کو ایک تنگ، تاریک اور بے ہوا کمرے میں قید پاتا ہے۔ نہ در، نہ کھڑکی، نہ روشنی۔ اندھیرا اس قدر گہرا کہ اپنے ہاتھ بھی نظر نہ آئیں۔ سانس گھٹنے لگا، دل دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ کمرے کے کونے سے ایک سادہ لباس میں ملبوس شخص داخل ہوا۔ وہ ننگے پاؤں، ماتھے پر پسینہ، ہاتھ میں ایک سادہ سا تنور کا تھال لیے ہوئے تھا۔ یہ کوئی درباری نہ تھا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فوجی، یہ ایک نان بائی تھا۔ نان بائی نے بادشاہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، دل کے سکون کے بغیر تخت بھی قید ہے، اور روٹی کی خوشبو میں جو آزادی ہے وہ کسی محل میں نہیں ملتی۔ بادشاہ نے چیخنا چاہا، سوال کرنا چاہا، لیکن آواز گلے میں اٹک گئی، روشنی بجھ گئی، اندھیرا واپس چھا گیا۔ اور پھر ایک جھٹکے سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، سانس تیز تھی۔ کمرے میں سب کچھ ویسا ہی تھا، قیمتی پردے، نوکر، عطر کی خوشبو، لیکن اس کا دل جیسے کسی اور دنیا سے لوٹا ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے تیسرے پہر کا وقت تھا۔ وہ اٹھا، کھڑکی کے پاس گیا اور شہر کے دور پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں سے دھند میں ڈھکے ہوئے گاؤں اور ان کے اندر جلتی مدھم روشنیوں والے گھروں کا تصور آیا۔ وہیں کہیں شاید وہ نان بائی رہتا ہوگا، سادہ، آزاد اور مطمئن۔ اسی لمحے ایک خیال نے جنم لیا، میں اس شخص کو ڈھونڈوں گا۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شہر نوران کی مشرقی بستیوں میں ایک پرانی، مٹی کی بنی گلی تھی، جہاں وقت سست رفتاری سے گزرتا تھا۔ صبح سویرے سورج کی پہلی کرن جیسے ہی گلی میں پڑتی، تنور کی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی۔ یہ وہی گلی تھی جہاں رشید نان بائی کا تندور تھا۔ رشید ایک 45 سالہ شخص تھا، درمیانہ قد، سانولا رنگ، پیشانی پر محنت کی لکیریں، مگر آنکھوں میں عجب چمک، جیسے ہر دن وہ دنیا کو ایک نئے جذبے سے دیکھتا ہو۔ رشید کا تندور سادہ تھا، مٹی کی بنی دکان، ایک چھوٹا سا تنور، ایک چمٹا، ایک روٹی کا تختہ اور دیوار پر لٹکی 2 تصویریں، ایک اس کے والد کی جنہوں نے اسے یہ ہنر سکھایا، اور دوسری ایک بزرگ کی جو اس کے مرشد درویش احمد تھے۔ اس کا ایک وفادار ساتھی غلام قاسم بھی تھا، جو بچپن سے ہی اس کے ساتھ کام کرتا آ رہا تھا۔ قاسم مزاحیہ طبیعت کا حامل مگر دل کا نہایت صاف تھا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی رشید اٹھتا، وضو کرتا، فجر ادا کرتا اور پھر تنور کی آگ جلاتا۔ قاسم گندھا ہوا آٹا لے آتا اور دونوں گنگناتے ہوئے کام میں جت جاتے۔
رشید: قاسم: زندگی بھی عجیب ہے، جتنی سادہ ہو اتنی ہی مزیدار، جیسے خمیر کی روٹی، سادہ مگر خوشبودار۔ قاسم ہنستے ہوئے: مگر حضور، کبھی کبھار زعفران بھی ڈال دیا کریں، خوشبو دوبالا ہو جائے گی۔ رشید قہقہا لگاتا اور کہتا: زعفران کے لیے دل کا سکون نہ بیچنا پڑے۔ رشید کے تندور پر ہر روز ایک خاص مجمع ہوتا، محلے کے بوڑھے جو اخبار کے ساتھ چائے پینے آتے، بچے جو اسکول جاتے وقت گرم نان کی فرمائش کرتے، کچھ مزدور جو دن بھر کی مزدوری سے پہلے رشید کے نان کو طاقت کا آغاز کہتے۔ لیکن رشید کی سب سے خاص عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز ایک نان مفت میں ایک فقیر کو دیتا، جو خاموشی سے آتا، دعا دیتا اور چلا جاتا۔ رشید کہتا: یہ تندور روٹی بھی بناتا ہے، دعائیں بھی۔ دوپہر کے وقت درویش احمد اکثر آتے۔ وہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس دراز ریش بزرگ تھے، جن کی باتوں میں علم، حلم اور درد چھپا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ آئے، تندور کے باہر لکڑی کی پرانی کرسی پر بیٹھے اور بولے: رشید، دنیا کی روٹی تو سب کھاتے ہیں، مگر جو دل کی بھوک مٹا دے وہی اصل نان بائی ہے۔ رشید نے عاجزی سے کہا: مرشد، میرے ہاتھوں میں خاکی آٹا ہے، دل کی بھوک کیسے مٹاؤں؟ درویش نے مسکرا کر کہا: جب تم روٹی بناتے ہو تمہارا دل ساتھ بنتا ہے، یہی تو راز ہے۔ یہ جملہ رشید کے دل میں ایسے بیٹھ گیا جیسے کسی نے لفظوں سے اس کا عکس کھینچ دیا ہو۔ رشید کبھی زیادہ نہیں کماتا تھا، لیکن وہ رات کو اپنے بچوں کو کہانیاں سنا کر سوتا، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا اور سونے سے پہلے درویش احمد کی دی ہوئی چھوٹی سی کتاب میں سے 2 صفحے ضرور پڑھتا۔ اس کی زندگی میں نظم، مقصد اور اطمینان تھا۔ محلے کے لوگ کہا کرتے تھے: رشید کے نان سے صرف پیٹ نہیں بھرتا، دل بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن رشید یہ سب سن کر صرف مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا اس کی دولت سکوں میں نہیں، لوگوں کی دعاؤں اور اپنے ضمیر کی روشنی میں چھپی ہوئی۔ ایک رات رشید تندور بجھا کر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تارے جھلملاتے تھے، چاند آہستہ آہستہ چھپ رہا تھا۔ قاسم نے پوچھا: رشید بھائی، آپ اتنے دیر تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ رشید نے دھیمی آواز میں کہا: بس سوچ رہا ہوں، کچھ دنوں سے دل کہہ رہا ہے جیسے کوئی آنے والا ہے، کوئی ایسا جو میری روٹی نہیں، میری روشنی تلاش کرے گا۔ اور واقعی اسی وقت محل میں بادشاہ جاگ رہا تھا اور ایک فیصلہ کر رہا تھا۔ بادشاہ سلیمان کی وہ رات بے سکونی میں گزری۔ وہ نیند کی نازک ڈور سے باندھا خواب، جس میں ایک سادہ نان بائی نے اسے تخت کو قید خانہ قرار دیا تھا، اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ صبح محل کے برآمدے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک کونے میں رکے اور وزیر زاہد کو بلایا۔ بادشاہ نے نچلے لہجے میں کہا: وزیر، میں محل کی دیواروں سے تھک چکا ہوں، میں اپنی رایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، ایک عام انسان کی طرح۔ وزیر چونکا، لیکن حکم دولی کی ہمت نہ ہوئی۔ جو حکم بادشاہ سلامت، مگر حفاظت کا بندوبست؟ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا: نہیں، نہ گارڈ نہ نشان، بس ایک پرانا سا لباس اور میری چپ۔ اسی دن شام کو بادشاہ نے بادامی رنگ کا سادہ کرتا پہنا، ایک میلی سی پگڑی باندھی اور محل سے باہر ایک عقبی دروازے سے نکل گیا، اکیلا۔ نوران شہر کی گلیاں رنگ برنگی تھیں، بازار میں گویا زندگی ناچ رہی تھی۔ کہیں تندوروں سے دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں طوطے فال نکال رہے تھے اور کہیں سازندے رباب بجا رہے تھے۔ یہ دنیا بادشاہ کے لیے اجنبی تھی۔ وہ جو سونے کی دیواروں میں رہتا تھا، آج مٹی کی گلیوں میں سانس لے رہا تھا۔ بچوں کی ہنسی، ماؤں کی آوازیں، رکشوں کی گھنٹیاں، سب کچھ ایک تازہ ہوا کی مانند لگ رہا تھا۔ بادشاہ مختلف دکانوں سے گزرتے، حیرانی سے سب کچھ دیکھتے ہوئے آخر ایک خوشبو کے تعاقب میں چلتے گئے اور رک گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا تندور تھا، سامنے لکڑی کی تختی پر لکھا تھا: رشید نان بائی،
یہاں روٹی کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے۔ بادشاہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانکا۔ رشید تنور پر جھکا ہوا روٹی لگا رہا تھا، پسینے میں بھیگا ماں تھا، چہرے پر سکون اور گنگناتی آواز۔ اترتی ہے جو دل پر وہی بات بنے گی، جو روٹی میں سچ ہو وہی ذات بنے گی۔ بادشاہ ٹھٹک گیا۔ وہ آواز، وہ چہرہ، وہی خواب والا شخص۔ رشید نے بادشاہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ آئیے جناب، روٹی تازہ ہے، دل سے بنی ہے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے ایک نان دیجیے، سادہ ہو۔ رشید نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں نان بھی سادہ ہوتے ہیں، لوگ بھی۔ بادشاہ نے ارد گرد دیکھا۔ قاسم ایک کونے میں بیٹھا ہنسی ہنسی میں بچوں کو روٹی بانٹ رہا تھا۔ درویش احمد لکڑی کی کرسی پر کتاب پڑھ رہے تھے۔ بادشاہ نے رشید سے پوچھا، تم خوش ہو؟ تمہارے پاس محل نہیں، سونا نہیں، نوکر نہیں، پھر بھی تم مسکراتے ہو۔ رشید نے جواب دیا، جناب خوشی باہر کی چیز نہیں، یہ تو دل میں اگتی ہے۔ جس دن ہم نے شکر کرنا سیکھ لیا اس دن ہمیں بادشاہی مل گئی۔ بادشاہ کا دل کانپ گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ سامنے کی روٹی کے ساتھ وہ جیسے کوئی سچ کھا رہا تھا جو برسوں کے خاموش محلوں میں کبھی نہ ملا تھا۔ واپس جاتے وقت بادشاہ نے مڑ کر دیکھا۔ رشید تنور پر جھکا ہوا تھا، قاسم بچوں کو نان دے رہا تھا، اور درویش احمد آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے بادشاہ کے دل میں کوئی بند دروازہ کھل گیا۔ ایک عجیب سا سکون، جیسے برسوں سے کسی نامعلوم تلاش کو آج جواب ملا ہو۔ وہ جان گیا، میرے خواب کا نان بائی ایک سادہ شخص ہے، مگر شاید میری زندگی کا سب سے بڑا استاد بھی۔ اگلی صبح بادشاہ سلیمان محل لوٹ چکا تھا، مگر اس کا دل وہیں تندور کی خوشبو میں، رشید کی باتوں میں اور نان کے ذائقے میں اٹکا ہوا تھا۔ وزیر زاہد نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیسا لگا بازار کا سفر؟ بادشاہ نے صرف ایک جملہ کہا، رشید نامی نان بائی۔ اس نے مجھے بادشاہی کا مطلب سمجھایا، اور اسی دن بادشاہ نے حکم دیا، اس نان بائی کے لیے 10 تھیلے سونے کے سکے بھیجے جائیں، بادشاہ کی طرف سے، بغیر نام کے۔ دوپہر کے وقت جب رشید معمول کے مطابق تنور جلا رہا تھا، ایک سنہری لباس پہنے خادم چپ چاپ آیا اور دروازے کے سامنے 10 بھاری تھیلے رکھ کر رخصت ہو گیا۔ قاسم دوڑتا ہوا آیا، رشید بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ تو سونے کے سکے ہیں، دیکھیں تو صحیح، چمک رہے ہیں جیسے سورج کے ٹکڑے ہوں۔ رشید حیران تھا۔ تھیلے کھولے، اندر خالص سونے کے سکے، بادشاہی مہر کے بغیر۔ قاسم خوشی سے جھوم اٹھا، بس اب ہمارا تنور شہر کا سب سے بڑا تندور ہوگا، آپ کا نام ہوگا، عزت ہوگی، راحت ہوگی۔ لیکن رشید خاموش تھا، چہرے پر نہ مسکراہٹ نہ جوش۔ کچھ لمحے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، یہ عزت ہے یا آزمائش؟ رشید کے تندور پر اگلے دن ہجوم غیر معمولی تھا۔ امیر لوگ پہلی بار آئے، بولے، نان بائی صاحب، آپ کا نان تو اب شاہی ہو چکا ہے، ہمیں بھی چکھنے دیں۔ پرانے گاہک ہچکچا کر کنارے ہو گئے۔ کچھ نوجوان آئے اور بولے، یہ تھیلے تو محل سے آئے ہیں، کیوں نہ آپ نان کی قیمت بڑھا دیں، 10 سکے کی روٹی۔ قاسم نے خوشی سے کہا، رشید بھائی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تندور کو رشید رائل بیکری بنا دیں۔ لیکن رشید خاموش رہا۔ اسی شام درویش احمد آئے۔ انہوں نے رشید کو ایک طرف بلا کر کہا، بیٹا، سونا دل کو گرماتا ہے، مگر اگر دل کو جلا دے تو راکھ بچتی ہے۔ رشید نے کہا، مرشد، میں نے مانگا کچھ نہیں تھا، پھر بھی آیا، اگر لوٹا دوں تو ناشکری ہوگی۔ درویش نے آہستہ جواب دیا، اصل نعمت وہ ہے جو امتحان بن کر نہ آئے، اور اصل امتحان وہ ہے جو نعمت بن جائے۔ رات کو رشید نے تھیلوں کو دیکھا، ہر سکا جیسے ایک سوال تھا، کیا وہ ان سے بچوں کی تعلیم بہتر کرے؟ کیا وہ قاسم کے لیے دکان کھولے؟
کیا وہ اپنی بیوی کو نئے کپڑے دے یا کیا وہ سب کچھ لوٹا دے؟ وہ پوری رات سو نہ سکا، آٹے کے تھیلے کے برابر رکھے سونے کے تھیلے جیسے اسے تول رہے تھے۔ اگلی صبح رشید نے تمام تھیلے ایک بوری میں رکھے۔ قاسم نے چیخ کر کہا، رشید بھائی، پاگل ہو گئے ہیں۔ رشید نے محبت سے کہا، قاسم، جس نان کی خوشبو خواب میں آئے وہ خواب بکتا نہیں۔ اور وہ سیدھا شہر کے پرانے چوک پر پہنچا جہاں خیرات بانٹنے والوں کا ہجوم تھا۔ رشید نے وہاں ہر سکہ غریبوں میں بانٹ دیا، کچھ سکے یتیم خانے، کچھ بیواؤں اور کچھ مزدوروں کے خاندانوں کو دے دیے۔ پھر وہ خالی بوری لیے تنور لوٹا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی۔ قاسم نے خاموش ہو کر تنور جلایا۔ محل میں خبر پہنچی کہ نان بائی رشید نے بادشاہ کا دیا سونا ٹھکرا دیا۔ وزیر زاہد چونکے، بادشاہ سلامت، یہ تو گستاخی ہے۔ لیکن بادشاہ سلیمان نے مسکرا کر کہا، نہیں وزیر، یہ سبق ہے، یہ نان بائی میرا استاد بن چکا ہے۔ رشید کی جانب سے سونے کے سکے بانٹ دینے کے بعد محلہ تو اسے دعائیں دے رہا تھا، مگر قاسم کا دل جل رہا تھا۔ وہ برسوں سے رشید کے ساتھ تھا، بچپن کا ساتھی، کام کا مددگار، ہنسی کا شریک۔ لیکن اس دن پہلی بار اس کے دل میں ایک نرم زہر سا سرسر آیا۔ رشید تو اب تک وہی مٹی کا انسان ہے، اگر وہ کچھ نہ چاہے تو میں کیوں نہ کچھ بنوں۔ اب وہ صبح جلدی نہیں آتا تھا، سوتا، تنور کے پاس بیٹھ کر رشید سے کم بات کرتا اور اکثر رشید کی عدم موجودگی میں گاہکوں کو کہتا، رشید تو فقیر مزاج ہے، اصل دماغ تو اب میں ہوں۔ ایک روز بازار میں قاسم کی ملاقات ایک چالاک سوداگر یوسف بن قاسم سے ہوئی، جو سلطنت بھر میں اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو خریدنے، بھڑکانے اور استعمال کرنے کے لیے مشہور تھا۔ یوسف نے قاسم کی نظروں میں چھپی حسرت کو پہچان لیا۔ یوسف نے قاسم سے کہا، میں تمہیں اپنا ذاتی تندور دوں گا، شہر کے بیچوں بیچ، سرمایہ، جگہ، ہر چیز، شرط صرف ایک ہے، رشید کے بارے میں شاہی محل کو بتانا اور اسے کمزور دکھانا۔ قاسم نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب؟ یوسف نے شاطر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محل کے اندر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ رشید جیسا انمونہ بند کیا جائے۔ بادشاہ کو اب روکنے کی ضرورت ہے۔ تم اگر ہمارے لیے راز افشا کرو گے تو انعام کے حقدار ہوگے۔ قاسم نے کچھ سوچا، دل تذبذب میں ڈوبا، مگر پھر ہاں کر دی۔ قاسم نے اگلے چند دنوں میں رشید کے بارے میں چند جھوٹے پیغامات محل تک پہنچائے۔ رشید محل کے خلاف بولتا ہے، وہ لوگوں کو شاہی سکہ ٹھکرانے کا سبق دیتا ہے، وہ لوگوں کو بادشاہ سے بددن کر رہا ہے۔ یہ سب یوسف کے بندے بادشاہ کے مشیر زاہد تک پہنچاتے گئے، جو خود رشید سے نالاں تھا۔ اس دوران رشید نے قاسم کی بدلتی نظروں کو محسوس کیا۔ ایک رات تنور بند کرتے وقت رشید نے پوچھا، قاسم، کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ دل میں کچھ ہے جو زبان پر نہیں؟ قاسم نے نظریں چرا کر کہا، نہیں رشید بھائی، بس سوچ رہا ہوں زندگی میں کچھ آگے بڑھنا ہے۔ رشید نے خاموشی سے کہا، آگے بڑھنے کے لیے پیٹھ پیچھے نہیں بڑھا کرتے، سینے سے بڑھا جاتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں نمی آئی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یوسف کا وعدہ اس کے ضمیر سے زیادہ طاقتور لگ رہا تھا۔ محل میں وزیر زاہد نے سلیمان بادشاہ کو قاسم کی اطلاعات دیں۔ کہا، وہ نان بائی تمہارے خلاف نظریہ پھیلا رہا ہے، سکہ رد کرتا ہے، نظام سلطنت کو کمزور کر رہا ہے۔ بادشاہ الجھن میں پڑ گیا۔ رشید، وہ تو سکون کا پیغام لایا تھا، کیا وہ دو چہروں والا ہے؟ زاہد نے کہا، ہم اسے گرفتار کر لیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں خود جاؤں گا، خاموشی سے، جاننے کی وہ شخص بدل گیا ہے یا ہم بدلنے لگے ہیں۔ ایک رات جب رشید مسجد میں نماز کے بعد دیر سے واپس آیا، قاسم نے موقع دیکھا اور تندور کے نیچے یوسف کے بھیجے گئے سونے کے سکے چھپا دیے۔ اگلے دن بادشاہ خفیہ بھیس میں تندور پر پہنچا۔ رشید نے احترام سے استقبال کیا، مگر بادشاہ نے پوچھا، اگر سونے کے سکے تمہارے لیے اہم نہیں تو یہ کیا ہے؟ رشید چونک گیا۔ بادشاہ نے تنور کے نیچے سے سونے کے تھیلے نکالے۔ رشید حیران، دنگ اور شرمندہ ہوا۔
یہ میں نہیں جانتا۔ اسی وقت قاسم جھوٹا مگر پراتماد لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، شاید رشید نے سچ نہ کہا ہو، یہ سکے شاید وہ خود رکھ رہا تھا۔ رشید کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ قاسم کے لفظ اس کے اعتماد کو چیر گئے۔ بادشاہ سلیمان محل واپس آ چکا تھا، خاموش، سنجیدہ اور الجھا ہوا۔ وزیر زاہد نے جب رشید کے سکوں کے راز کی تصدیق چاہی تو بادشاہ نے ایک جملہ کہا، جو سچ نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ لیکن سلطنت کی آنکھیں رشید پر شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھیں۔ رشید نے اگلی صبح تندور نہیں کھولا۔ قاسم روز تنور پر آتا، لیکن رشید اب نہ بات کرتا، نہ سوال کرتا، صرف بیٹھ کر آسمان کو تکتا۔ محلے والے حیران تھے، رشید جو ہمیں رزق بانٹتا تھا، کیا وہ واقعی بے ایمان نکلا؟ رشید نے ایک رات مسجد کے ویرانے میں تنہا بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے رب، اگر میں خطا کار ہوں تو سزا دے، لیکن اگر میں بے قصور ہوں تو مجھے وہ ہمت دے جو پتھر پر بھی سچ لکھ دے۔ اگلی صبح درویش احمد طویل سفر کے بعد واپس آئے۔ جب انہوں نے تنور بند پایا تو قاسم سے پوچھا، کیا ہوا؟ نان کی خوشبو کیوں رک گئی؟ قاسم نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں، بس رشید کو شاید تنور کی آگ سے تھکن ہو گئی ہے۔ لیکن درویش احمد سب سمجھ گئے۔ وہ سیدھا رشید کے پاس گئے۔ رشید کا چہرہ زرد، آنکھیں بجھی ہوئی۔ مرشد، میں ہار گیا ہوں، نہ کچھ چوری کیا، نہ جھوٹ بولا، پھر بھی مجرم ٹھہرا۔ درویش احمد نے رشید کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، بیٹا، سچ کی آزمائش جھوٹ سے زیادہ تلخ ہوتی ہے، مگر جو اس آگ سے گزر جائے وہ سونا نہیں، چراغ بن جاتا ہے۔ بادشاہ سلیمان نے قاسم کی باتوں پر شک کیا۔ اس نے محل کے خفیہ محافظ یاقوت کو حکم دیا، پتہ لگاؤ رشید کے تنور کے نیچے سکے کب اور کیسے آئے، اور قاسم کے تعلقات کس سے ہیں۔ یاقوت نے چپ چاپ قاسم کا تعاقب شروع کیا۔ چند دنوں میں سب واضح ہو گیا۔ قاسم سوداگر یوسف سے چھپ کر ملتا رہا۔ سونے کے تھیلے قاسم کے ذریعے تنور میں پہنچے، اور رشید ہر رات مسجد میں سجدہ ریز رہتا۔ یاقوت نے ثبوتوں سمیت بادشاہ کے سامنے سب پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، ہم محل میں درویش احمد اور رشید کو دعوت دیتے ہیں، ایک عام محفل میں اوستم، سچ کو اس کی جگہ پر لانے کے لیے۔ قاسم کو بھی بلایا گیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہ خود ایک جال میں آ چکا ہے۔ محل کے باغ میں ایک چھوٹی سی محفل سجائی گئی۔ بادشاہ، وزیر، درویش، رشید، قاسم اور چند اہم شہری موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا، ہم ایک تنور کے نیچے رکھے گئے سونے کے سوکوں کا سچ جاننا چاہتے ہیں۔ قاسم نے پھر جھوٹ دہرانا چاہا، لیکن اس بار یاقوت نے ثبوت سامنے رکھ دیے۔ سکے رکھتے وقت کا خفیہ خاکہ، یوسف اور قاسم کی ملاقات کی تفصیل، اور قاسم کی رشید پر جھوٹے الزامات۔ قاسم کی آنکھیں بھر آئیں، سارا جھوٹ عیاں ہو چکا تھا۔ آخرکار قاسم پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، میں نے غلطی کی، لالچ، حسد اور نام کا نشہ، رشید کا سایہ بن کے میں اس کی روشنی سے جلنے لگا۔ رشید خاموش رہا۔ درویش احمد نے آہستہ سے کہا، سایہ اگر روشنی سے سچ مانگ لے تو اسے مٹا دینا ظلم ہے۔ بادشاہ نے رشید سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو، انصاف یا انتقام؟ رشید نے سر جھکا کر کہا، جو جلتا ہے وہ جلانے نہیں جاتا، میں صرف تنور کو دوبارہ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، رشید بے قصور ہے اور سچ کا محافظ، قاسم کو معاف کیا جائے گا اگر وہ عوام کی خدمت کرے گا، رشید کے ساتھ تندور میں ایک نیا سفر شروع کرے گا۔ قاسم نے آنسوؤں کے ساتھ ہاں کی۔ اگلے دن محلے میں دھواں اٹھا، وہی پرانی خوشبو، وہی سادہ نان، وہی رشید کی مسکراہٹ اور قاسم کی خاموش مدد۔
اب تنور صرف تنور نہ تھا، وہ سچ، صبر اور سکون کی درسگاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ سلیمان اکثر خفیہ بحث میں آتا، نان لیتا اور رشید کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر ایک ایک نوالہ چکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں تخت تندور کے سامنے جھکتا ہے اور سچ، محبت اور عاجزی اپنی مکمل طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلیمان اب مختلف ہو چکا تھا۔ اس نے رشید سے جھوٹ، سچ، دوستی، دشمنی، قربانی اور سکون سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ محل کی دیواروں میں اب وہ قید محسوس ہوتی تھی جس کا خواب میں اندھیرا اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ ایک دن وہ درویش احمد کے پاس گیا اور کہا، مرشد، میں نے سب کچھ پایا مگر خود کو کھو دیا۔ مجھے تخت کی چمک سے اب روشنی نہیں، دھواں نظر آتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، سلطنت کی اصل طاقت تخت میں نہیں، دل کی نرمی میں ہے۔ تم اگر چاہو تو بادشاہ رہتے ہوئے بھی فقیر ہو سکتے ہو اور فقیر رہتے ہوئے بھی بادشاہ۔ رشید کا تندور اب زیادہ روشن ہو چکا تھا۔ قاسم پوری نیت سے اس کے ساتھ کام کرتا اور محلے کے بچے رشید کو دادا کہہ کر نان مانگا کرتے۔ رشید ہر روز صبح ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن کا ایک صفحہ پڑھتا اور دعا کرتا، یا رب، اگر کوئی مجھ سے سکون مانگنے آئے تو اسے میرے ہاتھ سے روٹی نہیں، راحت ملے۔ ایک دن سلطان سلیمان نے تمام درباریوں، وزیروں، مشیروں، شہزادوں اور خواص کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے اعلان کیا، میں سلطنت نوران کو ایک نئے ولی عہد کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب میں وقت کا بادشاہ نہیں، دل کا درویش بننا چاہتا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ زاہد وزیر نے کہا، لیکن حضور، کیا آپ اب تخت چھوڑ دیں گے؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، نہیں، میں تخت سے نیچے جا کر تندور کے پاس بیٹھوں گا، جہاں مجھے وہ ملے گا جو تخت پر نہ ملا، سکون۔ بادشاہ نے رشید سے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے شاہی مشیر بنو، میرے ساتھ محل میں رہو۔ رشید نے احترام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا خادم ہوں، لیکن اگر میں محل گیا تو محلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تندور جلتا رہے، یہی میرا تاج ہے۔ بادشاہ خاموشی سے مسکرایا اور رشید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو پھر ہر جمعہ میں تمہارے تندور پر نان لینے آؤں گا، شاہی سواری کے بغیر۔ قاسم نے اپنی زندگی خدمت میں وقف کر دی۔ اس نے اپنی غلطیوں کو سبق بنایا اور بچوں کو سچ، دیانت اور عاجزی سکھانے لگا۔ اس کا بیٹا امین اب ہر روز رشید کے ساتھ نان پکاتا اور درویش احمد سے حکمت سنتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، دادا رشید، بادشاہ آپ سے مشورہ لینے آتا ہے، آپ کبھی محل نہیں گئے، پھر آپ بادشاہ کیوں نہیں؟ رشید نے آہستہ سے کہا، بیٹا، جسے دلوں کی سلطنت مل جائے اسے محل کی اینٹیں نہیں گننی پڑتے ہیں۔ ایک جمعہ کو بادشاہ واقعی خفیہ طور پر آیا۔ رشید نے گرم نان پیش کیا۔ دونوں ایک بنچ پر بیٹھے ایک نوالہ توڑتے ہوئے خاموش تھے۔ بادشاہ نے کہا، رشید، آج تم مجھے وہ سکون دے رہے ہو جو میں نے برسوں خزانے میں تلاش کیا۔ رشید نے ہنس کر کہا، تو پھر آج تخت نے تندور کو سلام کیا، اور دونوں ہنس پڑے۔ اوپر آسمان صاف تھا، دھوپ نرم تھی، ہوا میں نان کی خوشبو تھی، اور دلوں میں وہ چیز تھی جس کا نام سکون ہے۔ یہ صرف نان بائی اور بادشاہ کی کہانی نہ تھی، یہ ہر اس انسان کی کہانی تھی جو سچ پر قائم رہا، خواہ وہ جلا، ٹوٹا یا تنہا رہا۔ یہ ہر اس بادشاہ کی کہانی تھی جس نے سمجھا کہ اقتدار کا اصل معنی سکون دل ہے۔ یہ ہر اس تندور کی کہانی تھی جو صرف روٹی نہیں، روشنی بانٹتا تھا۔